السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس صحیح بخاری۔ آج نماز تراویح کے حوالہ سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں بہت سے غلط اور باطل نظریات کا رد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہی میں سے ایک یہ چیز کہ تہجد اور نماز تراویح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ تہجد کا وقت نماز عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور فجر کی اذان تک رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے مختلف حصوں میں تہجد پڑھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ سونے سے پہلے تہجد پڑھ لیا کریں الی آخرہ۔ تو بعض لوگ جو تہجد اور تراویح میں فرق کرتے ہیں ان کی بات غلط ہے، درست نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب صلاۃ التراویح، صلاۃ تراویح، نماز تراویح کے نام سے مستقل کتاب کا نام رکھا ہے، کتاب صلاۃ التراویح۔ اور یہ صلاۃ تراویح میں جو پہلا باب قائم کیا ہے، باب فضل من قام رمضان، رمضان میں جس نے رمضان کا قیام کیا اس کی فضیلت کا بیان۔ من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 2008 ہے۔ سیدنا و محبوبنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرما رہے تھے، من قامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص رمضان کے مہینے میں، رمضان کے اندر رات کو قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور نیکی کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں سارا سال تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز تراویح بھی تہجد ہے، ایک بات۔ دوسری بات، نماز تہجد کی رمضان میں خاص فضیلت ہے۔ سارا سال تہجد کی عمومی فضیلت، بے شمار احادیث کہ تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح احادیث میں ہے کہ فرضی نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہم اس حدیث کی شرح کی طرف آتے ہیں تو یہاں کئی ایک علمی استنباط، استخراج اور فوائد ہمیں ملتے ہیں، وہ ہم نے اپنی مختلف کتب میں بیان کیے ہیں، خصوصاً جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے شرح صحیح بخاری لکھوائی ہے اس میں کافی تفصیلات ہم نے بیان کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر کچھ باتیں جو ہمارے پیش نظر ہیں عام عوام کے لیے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہمیں نماز تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی عادات اچھی ہوں۔ ان اچھی عادات میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے جسم کو نماز کا پابند کریں، تراویح کا پابند کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا پابند کریں۔ فضول کاموں میں ہم گھنٹے گھنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، فضول کاموں میں، کھیل کے میدان میں 10 گھنٹے کھڑا ہونا پڑے،
دوستوں کے اندر خواہ 5 گھنٹے کھڑا ہونا پڑے، کوئی فلم ڈرامہ دیکھنے کے لیے، کسی دکان پر، ٹیلی ویژن پر میچ دیکھنے کے لیے، کیبل پر میچ دیکھنے کے لیے، یہ سب گناہ اور فضولیات ہیں۔ یعنی اب وقت ضائع کرنا یہ گناہ ہے۔ کیوں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ بجلی ضائع کر رہے، اپنا وقت ضائع کر رہے، اپنے وہ دیکھ دیکھ کر چیزیں۔ ہم نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ نماز کا ٹینشن ہے، اذان ہوتی رہے، جماعت ہوتی رہے، ہم بس کھڑے ہیں، خواہ 10 گھنٹے کھڑا ہونا پڑے میچ دیکھنے کے لیے، ڈرامہ فلم دیکھنے کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ تو ہم نے اپنے جسم کو عادی بنایا ہے نا، دیکھ کے آئیں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو میری اور آپ کی تربیت کے لیے ہے، ہم اپنے جسم کو اللہ کے دربار میں نماز تراویح میں کھڑا کرنے کا عادی بنائیں، ایسا عادی بنائیں کہ سارا سال ہم تہجد کے پابند بن جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ عبداللہ رجل صالح لو قام باللیل، عبداللہ اچھا بچہ ہے، کاش یہ رات کو تہجد کا اہتمام کرنا شروع کر دے۔ بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی ترغیب دے رہے ہیں، بچوں کو۔ تو ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تراویح پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حقوق العباد کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے، وہ ہم ادا کریں گے، ان سے معافی مانگیں گے تب ادا ہوں گے۔ یہ نہ کہ سوچے چلو تراویح پڑھ لوں تو کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے، وہ ہم ادا کریں گے، ان سے معافی مانگیں گے تب ادا ہوں گے۔ یہ نہ کہ سوچے چلو تراویح پڑھ لوں تو حقوق العباد میرے معاف ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، ندامت شرط ہے۔ ان گناہوں کو چھوڑنا، ایک نئی زندگی شروع کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ کبیرہ گناہ ان کے لیے توبہ شرط ہے۔ اللہ اکبر۔ قیام رمضان سے مراد من قام رمضان، اس سے مراد نماز تراویح ہے۔ وطر سمیت، نماز وطر سمیت نماز تراویح کی تعداد کے متعلق ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز تراویح کے متعلق امی جان سے سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زائد نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 2013۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں قیام اللیل اور رمضان کے علاوہ سارا سال قیام اللیل کو ایک ہی فرما رہی ہیں، فرق نہیں کر رہی۔ نماز تراویح اور عام تہجد کی نماز کو ایک ہی تسلیم کر رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں اور رمضان کے علاوہ 11 رکعات کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر سمیت نماز تراویح، نماز تہجد یہ 11 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی سنت کو فالو کرتے ہوئے 11 کا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا و محبوبنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں تراویح کی 8 رکعات کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام فرمایا تھا۔ 8 رکعات تراویح اور 3 رکعات وتر، 11 ہو گئے۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب کا یہ فیصلہ موطا امام مالک حدیث نمبر 256 میں ہے۔ اس طرح اور بھی کئی ایک مسائل اس حدیث سے اخذ ہوتے ہیں۔ یہ نماز تراویح
نماز تہجد بڑی ہی افضل عبادت ہے. ہم اس کا بہت زیادہ خود کو، اپنے فیملی کو، ماں بہنوں بیٹیوں کو، بچوں کو نماز تراویح کی طرف توجہ ہمیں دلانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں قرآن کریم ہمیں سننے کا موقع ملتا ہے. بڑے بڑے اچھے قرآ وہ دل لگا کر ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. کسی بہانے یعنی قرآن کریم سے محبت پیدا ہوتی ہے، شوق اور ذوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی ایسا قرآن پڑھوں. یہ بہت بڑی نعمت ہے رمضان کا مہینہ، جس میں نماز تراویح کا اہتمام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. 3 راتیں آپ علیہ السلام نے اہتمام کیا. چوتھی رات صحابہ کرام انتظار کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر نہ آئے. صحابہ کی محبت اس قدر تھی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب یہ وہ ڈر ختم ہو گیا تھا وفات کے بعد. یہی وجہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک یعنی باجماعت کے انداز میں پورا مہینہ جاری فرمایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بعض اہل بدعہ میں سے جس طرح وہ غلط تعویلیں کرتے ہیں، غلط توجیحات بیان کرتے ہیں. ایک صاحب یہ چند دن پہلے ایسے سامنے کی ویڈیو آگی میں نے سننا شروع کر دی. وہ فضول باتیں کر رہا جیسے ان کی عادت ہوتی ہے. اپنے امام کے آڑ میں، غلط باتوں کی آڑ میں صحیح احادیث کی غلط توجیحات. اس میں یہ بھی بات کر رہے تھے، وہ بندہ کہہ رہا تھا غلط بات کر رہا تھا کہ جی عشاء کے ساتھ تراویح پڑھنا ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تہجد کے وقت پڑھی تھی. یہ فضول اعتراض کر رہے ہیں. یعنی تہجد کا وقت جب ہم دیکھتے ہیں تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے مختلف اوقات میں تہجد پڑھی ہے. عمر بن خطاب نے جو فیصلہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ عشاء کے ساتھ کیا. صحابہ کرام، اللہ اکبر، کبار صحابہ کرام نے کوئی مخالفت نہیں کی، کوئی اپنی طرف سے اور باتیں نہیں کی. یہ ایسے فضولیات اپنی طرف سے باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو تہجد کے وقت تراویح پڑھی جائے یا عشاء کے ساتھ تراویح پڑھی جائے یا درمیانی رات تراویح پڑھی جائے، حکم کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی حکم ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے.